السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر ہے۔ اپوزیشن کے جلسے حکومت کے خلاف تو اس وقت پوری قوت سے چل رہے ہیں، اور کراچی کے جلسے میں تو بہت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا تنقید کا نشانہ اپوزیشن اس بات پہ بھی بنا رہی ہے حکومت کو کہ جناب مہنگائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پچھلے دنوں خان صاحب نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف میں اب خود آؤں گا میدان میں، اور یعنی کہ ہر چیز کو ہم جو ہے وہ شکنجے میں لے کے آئیں گے۔ تو ابھی یہی انہوں نے بیان دیا ہی تھا، تو جناب کل خبر آ گئی کہ جی چیف سیکرٹری پنجاب صاحب نے جناب بڑے ادھر آفیشیل میٹنگ میں ڈسکلوز کیا کہ جی وہاڑی کی سائڈ پہ شاید کوئی ایک انہوں نے آڑتی پکڑا ہے، تو اس کے گودام سے 425 ٹن چینی، یعنی کہ 425 ٹن چینی کا مطلب یہ ہے کہ 4,25,000 کلو گرام چینی اور 30,000 کلو گھی پکڑا گیا ہے، یعنی کہ 30 ٹن گھی پکڑا گیا ہے۔ تو آج ہم اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ نکلے گا کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں اگر چینی کسی آڑتی نے اگر اپنے پاس ذخیرہ کی ہوئی تھی، تو یہ آج کیوں انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا ہے چیف سیکرٹری نے، جب یہ چینی پچھلے 2 مہینوں سے مارکیٹ میں غائب ہے، 100 روپے سے اوپر بک رہی ہے اس وقت، تو چیف سیکرٹری اب آ کے بیان دے رہا ہے کہ جناب یہ اتنی ہم نے چینی پکڑ لیا، اور یہ صرف ایک آڑتی ہے، اور وہ بھی جنوبی پنجاب کی سائڈ کا۔ تو جو ہزاروں کے حساب سے چھوٹے موٹے آڑتیاں ہر گلی محلے میں، اور لاکھوں ٹنوں کے حساب سے انہوں نے چینی اپنے پاس چھپائی ہوگی۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب نے آتے ساری ایک بڑا اچھا یہ کام کیا تھا سرکاری ملازمین سول سروسز کے رول جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ان سے بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ وہ دیر ہو گئی ہے کہ بلدیاتی نظام انہوں نے بحال نہیں کیا، وہ اب ہونا آ کے 1-2 مہینوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے حکومتی فیلئر کی۔ مشرف جب آیا تھا تو اس نے آتے ساری پہلا کام یہی کیا تھا کہ بلدیاتی نظام کی طرف اس نے توجہ دی تھی، اس نے سرکاری ملازمین کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں تھی توجہ دی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ سرکاری ملازمین جو ہیں انہیں ٹھیک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کے پیچھے سیاسی بیک اپ ہے، ان کے پیچھے اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ ایک راتوں رات نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی آپشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے متبادل ایک نظام لے کے آؤ تاکہ سرکاری ملازمین کے ہاتھوں سے یہ ادارے نکل جائیں، اس کے بعد آپ ان کو اگر کچھ کرنا چاہو گے تو اتنا مسئلہ نہیں بنے گا۔ خان صاحب نے آتے سارے اعلان کر دیا کہ جناب ہم نے سول سروسز کے رول میں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، گریڈ 19 سے اوپر کے جتنے بھی افسر ہیں انہیں بعد میں ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ نہیں رکیں گے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں، وفاقی ادارہ شماریات اس نے حکومت کو رپورٹ کی تھی کہ جناب چینی بھی ہمارے پاس بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور گندم بھی پڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ اسے ایکسپورٹ کر دیں۔ وفاقی سطح کا ادارہ، اب اس کو جو بندہ چلا رہا ہے سیکرٹری لیول کا کوئی بھی بندہ ہوگا 20 گریڈ سے کم کا افسر نہیں ہوگا، اور وہ جب پی ایم آفس وزیر اعظم کو اگر وہ رپورٹ کر رہا ہے اور وہ غلط اعداد و شمار دے رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک قومی سطح کا جرم بن جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کام کیا، حکومت نے ایکسپورٹ کر دی چینی اور گندم، اور آج آپ کے سامنے ریٹ۔ یہ وجہ تھی کہ جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہاتھ ڈالو گے تو 100 روپے سے اوپر جائے گی چینی، اور وہ چلی گئی۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ آپ اگر اس وقت جو پاکستان میں اس کو معاشیات کی اصطلاح میں سے کارڈلائزیشن کہا جاتا ہے، جو کہ عالمی سطح پہ ایک جنگی جرم کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، آٹا چینی، ان کی اگر آپ کارڈلائزیشن کریں تو اسے عالمی سطح پہ ایک جنگی جرم تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں کارڈلائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو پولیٹیکل سیاسی اثر و رسوخ ہے، آپ کے سرکاری ملازم ہیں جو اصل بیچ میں گیم کھیل رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ پنجابی میں وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کتی رل گئی چوراں دے نال، کہ جب آپ کے سرکاری ملازمین جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہی جب ان اداروں کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور وہ آپ کے آڑتیوں کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر آپ کسی چیز کو نہیں چلا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی آپ اگر کسی بھی شہر میں جا کے اگر آپ آڑتیوں کے گھروں میں چھاپے ماریں، آپ کو لاکھوں ٹنوں کے حساب سے یہ چیزیں ملیں گی۔ تو حکومت کو یہ چیز دیکھنی ہوگی، خان صاحب کو، کہ جتنی جلدی آپ بلدیاتی الیکشن کروا دیں یہ اتنا بہتر ہے۔ بلدیاتی ادارے آ جائیں گے، اس کے بعد یہ چیزیں ناممکن ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ اگر کسی بھی شہر میں آپ کا جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ان کے پاس پوری تفصیل ہوتی ہے، انہیں روزانہ کی بنا کے اوپر انہیں رپورٹس ملتی ہیں کہ ان کے علاقے میں اگر ایک شوگر مل ہے یا ایک فلور مل ہے، اس کی کتنی پروڈکشن ہے، انہوں نے کتنا سٹاک آیا، کتنا گیا، جسے ہم کہتے ہیں سٹاک موومنٹ رپورٹ۔ یہ ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا اعداد و شمار میں غلطی آ رہی ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ تمام تر ادارے، سرکاری ملازمین، یہ حکومت کو پوری
قوت سے ناکام کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام لے کے آئیں, ان کے ہاتھوں سے یہ ادارے نکال دیں. اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپ جو ہے وہ وفاقی سطح کا جو ہے وہ ایکٹ پاس کریں, جس میں کم از کم سزا 10 سال کی ہو, کیونکہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ 10 سال سے اوپر کی سزا یا 10 سال کی بھی ہو تو اس پہ ضمانت نہیں ہوتی. حکومت نے یہ آلریڈی یہ آرڈیننس اسلام آباد کے لیے پاس کیا تھا, لیکن جب تک یہ وفاقی سطح پہ پورے پاکستان کے اوپر یہ قانون نہیں لگتا, کم از کم 5 سے 10 کروڑ روپے جرمانہ نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ کارٹلائزیشن ختم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سرکاری ملازمین کے خلاف آپ ایکشن لیتے رہیں. ابھی اگر چیف سیکرٹری پنجاب نے اگر یہ رپورٹ دی ہے اور اس آڑتی کو اگر انہوں نے پکڑا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چیف سیکرٹری کو پتہ ہے کہ اب اس کی اپنی بھی رپورٹ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے. وہ حکومت نے یہ جو جولائی سے یہ جو نافذ کیا عمل نظام کیا ہے, جس میں چیف سیکرٹری ان سب کی رپورٹ جانی ہے, جس کی رپورٹ غلط ہوگی اس کو وہ نوکری سے برخاست کریں گے. تو اب جا کے وہ اٹھ کے آ گیا, تو اس نے جناب یہ ایک اپنی طرف سے وہ ایک کہہ لیں کہ دھماکہ کیا کہ دیکھیں جی ہم 425 کلوگرام 425 ٹن چینی ہم نے پکڑ لیا. انہیں پہلے پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا. اگر آپ کسی بھی ادارے, وہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کسی بھی علاقے میں ایس ایچ او کو تعینات کریں تو اس ایس ایچ او کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں, کتنے اس میں جو ہیں وہ قبضہ گروپ ہیں, کتنے مافیاز ہیں. اگر وہ نیا ہو اس علاقے میں تو اس کے نیچے والے جو بندے ہیں وہ اسے سب رپورٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا تھانے دار کی سرپرستی کے بغیر, ایس ایچ او کی سرپرستی کے بغیر کسی بھی علاقے میں جرم نہیں ہو سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اسی طرح ہی اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اگر یہ چیزوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری مشینری, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, اوپر سے چیف سیکرٹری, یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے فیل کرنا چاہتے ہیں. اور حکومت جا تو سکتی نہیں ہے, لیکن اگر آپ مسلسل حکومت کا فیلئر ہوتا رہے تو کیا ہوگا؟ لوگ جو ہیں بدزن ہو جائیں گے. اور یہی بدزنی کی انتہا ہے کہ کراچی کے جلسے میں 70,000 سے اوپر لوگوں نے شرکت کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں, حکومت مسلسل ناکام ہو رہی ہے. تو جب تک آپ کم از کم پنجاب کی حد تک بلدیاتی نظام بحال کریں, اس کے بعد سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کریں. دوسری طرف جو ہے آپ آرڈیننس لے کے آئے تھے صرف اسلام آباد کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ذخیرہ اندوزی کا ایکٹ لے کے آئیں, اس کے بعد انہیں پکڑیں, پھر کہیں جا کے یہ کارٹلائزیشن ٹوٹے گی, ورنہ یہ ناممکن ہے. مشرف جیسا بندہ جس نے مکہ ہوا میں لہرا کے اکبر بوٹی کے اوپر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا, اس کے بعد لال مسجد پہ حملہ کیا, اس کو اینٹ سینٹ بجا دی, وہ ان لوگوں کو ہار نہیں ڈال سکا, تو ایک عام سیاسی حکومت جو ہے وہ کیسے اس کارٹلائزیشن کو توڑے گی؟ ناممکن ہے. خان صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے کہ یہ جو سول سروسز رول میں ترمیم کی ہے, 70 سال کی تاریخ میں کوئی یہ کام نہیں کر سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیرالل یہ کام کرنا ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ نظام لے کے آئیں تاکہ یہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر سے جان چھوٹے. یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے سیاسی اثر و رسوخ ہے. آپ کیا حکومت کیا سمجھتی ہے کہ بی بی مریم نے اگر پچھلے 6 مہینوں میں اپنی زبان بندی رکھی ہے, کوئی حکومت کے خلاف بیان نہیں دیا, تو کیا انہوں نے جاتی امرہ میں بیٹھ کے وہ نواز شریف کے لیے وہ کیا کہتے ہیں تسبیح پڑھی ہوں گی, قرآن خوانی کی ہوگی؟ نہیں. انہوں نے یہ سب یہ پلاننگ کر کے سرکاری ملازمین کو ملا کے, فلور ملوں کو, شوگر ملوں کو ملا کے, اس کے بعد انہوں نے یہ حالات لے کے آئے ہیں کہ اب حکومت ناکام نظر آ رہی ہے. 80 روپے کلو آٹا ہو گیا, 110 روپے سے اوپر چینی جا رہی ہے ہر جگہ. تو یہ چیز خان صاحب کو دیکھنی ہوگی. سرکاری ملازمین کا گٹھ جوڑ جب تک نہیں ٹوٹے گا یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاکستان میں کسی بھی چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں سب سے اوپر وہ چیف سیکرٹری اس صوبے کا انوالو ہے, اس کے نیچے ڈویژنل کمشنر انوالو ہیں, ان کے نیچے ڈپٹی کمشنر انوالو ہیں, اور ان کے نیچے کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر انوالو ہیں. ان لوگوں نے جو ہے وہ پوری کی پوری سرکاری مشینری کو جام کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ میں نے ان جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, میں نے ان سے جتنی بھی ان کو رہائش گاہیں ملی ہیں میں سب ان سے نکلوا لوں گا. کمشنر, ڈپٹی کمشنر کی اگر آپ سرکاری رہائش گاہ دیکھیں وہ تو کئی کنالوں میں ہوتی ہیں, اور کمشنر کر کیا رہا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی کمشنر کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ کر کیا رہے ہیں. آج تک آپ کو کبھی کوئی کمشنر, ڈپٹی کمشنر کام کرتا نظر نہیں آئے گا. بڑی لمبی چھلانگ ماریں گے, کسی بازار میں جائیں گے, دو چار ریڑیاں توڑ دیں گے, کہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے لیا ہے جی, یہ کیا کہتے ہیں نجائز تجاوزات کے خلاف. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کمشنر, ڈپٹی کمشنر کے کام کرتا نظر آیا ہو پچھلے 70 سالوں میں, تو کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزرا. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. سرکاری مشینری کو عادت پڑ گئی ہے گھروں میں بیٹھ کے سیلریز لینے کی, کنالوں کے گھروں میں انہیں ملے ہوئے ہیں, ان کے سرکاری ملازمین ملے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ حکومت کے کسی بھی جو ہے وہ پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو جب تک آپ ان کے ہاتھوں سے ادارے نہیں لیتے, حکومت ناکام ہوتی رہے گی.
بہرحال اس میں مزید ابھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اب تو حکومت نے کہا بھی ہے کہ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کو پکڑیں گے. آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی, لیکن جب تک یہ حکومت ایکشن نہیں لے گی اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بڑا لمبا کلپ ہو گیا, پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.